2020 میں ترمیم کا بل سینٹ اجلاس میں دوسری مرتبہ مسترد، بل کے حق میں 30 مخالفت میں 34 ووٹ ڈالے گئے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 2020 میں ترمیم کا بل اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ کسی کی خواہش یا مرضی کے تحت ایوان کو نہ چلائیں، رہنما تحریک انصاف بابر اعوان کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بل آ گیا کہتے ہیں بل مت بناؤ، پارلیمنٹ کو آئین کے رولز کے مطابق چلنے دیں۔ خواجہ آصف نے کہا اجلاس غیر قانونی غیر آئینی ہے۔ ایاز صادق بولے ہاؤس کو اتنا بے توقیر نہ کریں کہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے۔ پولیس کا پیٹرولنگ سسٹم فیل ہو چکا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سینئر پولیس افسروں کو ہر ضلع میں روز رات کو گشت کرنے کا حکم۔ موٹر وے ذاتی کیس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواستوں پر سماعت، فریقین کے وکلاء آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس، شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع، وکیل اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں مصروف، کیس کو 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں۔ جونیئر وکیل کی استدعا، شہباز شریف کہتے ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، نیازی حکومت غیر قانونی اقدام پولیس سے کرا رہی ہے، یہ دور جلد ختم ہو جائے گا۔ فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، وزیر اطلاعات پنجاب کہتے کہ اپوزیشن لیڈر کو مربوط موقف کے ذریعے قوم کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی۔ شہباز شریف فورینسک لیبارٹری کا بھونڈا دعویٰ بھی کر چکے، متاثرہ خاندان اور قوم کا دل دکھانے پر معافی مانگے۔ شہباز شریف نے جو بیان دیا اس پر معافی سے بات نہیں چلے گی، اپوزیشن لیڈر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے سرعام پھانسی کی قانون پر بحث کی ضرورت ہے، مجرموں کو سخت سزا سنائی دینے کی قوانین میں ترامیم ہونی چاہیے، ذاتی کیسز کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی تجویز ہے۔ نیب آفس حملہ کیس کیپٹن ریٹائرڈ صفدر رانا ثناءاللہ کی عبوری ضمانتوں میں 22 ستمبر تک کی توسیع، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، رانا ثناءاللہ قومی اسمبلی اجلاس کی وجہ سے پیش نہ ہوئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ شریف خاندان کی خواتین پر مقدمہ درج کرنا افسوسناک ہے۔ مریم نواز نے ایف بی آر کے نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، درخواست میں ایف بی آر اور دیگر فریق 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا، ریکارڈ کا درست جائزہ لیے بغیر درخواست خارج کی گئی، عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے، مریم نواز کی استدعا۔ چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواستوں پر سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی، چوہدری پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی تعیناتیوں کا ریفرنس چیئرمین نیب کو بھجوا دیا، ریفرنس دائر کرنے کے لیے 6 ہفتے کا وقت دیا جائے، نیب پروسیکیوٹر کی لاہور ہائی کورٹ سے استدعا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کا دورہ، وہاری میں تقریب سے خطاب میں کہا سرکاری فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی بنا رہے ہیں، ملتان اور ڈیرہ غازی خان بھی جائیں گے، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ، افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ماضی میں وسائل کا درست استعمال ہوتا تو آج بلوچستان کا یہ حال نہ ہوتا، وزیر اعلیٰ جام کمال کا قلعہ سیف اللہ میں ٹریڈ ٹرمینل گیٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، صوبے کی ترقی کے لیے سب کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا، ترقی کے عمل کے ثمرات کے لیے فریقین کی شمولیت ضروری ہے۔ گاڑیوں موٹر سائیکلز کی رجسٹریشن پر شہریوں سے اضافی پیسے بٹورنے کا انکشاف، ذرائع کے مطابق ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم نے ایجنٹ مافیاز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ڈیلرز گاڑیوں کی رجسٹریشن پر 15,000، موٹر سائیکل پر 1500 تک اضافی رقم بٹورنے لگے۔ پنجاب حکومت کا میٹرو بس چلانے کے لیے نیا معاہدہ، 304 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کامیاب پالیسی کا نتیجہ قرار دیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں 2012 کے معاہدے کے مطابق 8 سال میں ہونے والی مہنگائی اور ڈالر ریٹ کے حساب سے آج 532 روپے فی کلومیٹر ریٹ بنتا ہے۔
لاہور میں آرٹسٹک چیزوں سے محبت کرنے والے محمد سمیع ڈاکٹر بننے کی جگہ بیکر بن گئے. تازہ گلاب کے پھولوں سے کیک بنانے اور ان کی سجاوٹ کر کے سب کو حیران کر دیتے ہیں. کرونا وبا کے گہرے بادل چھٹتے ہی سیاحوں کی موج مستیاں. اسلام آباد میں مارگلا پہاڑوں کے پرکیف نظاروں میں شامل روٹی ٹریک کی آبشاریں اور دلکش مناظر سیاحوں کی توجہ کا مرکز. فیصل آباد کے رہائشی امتیاز حیدر کی قرآن پاک سے محبت کا منفرد انداز. قرآن پاک کو بما ترجمہ ست رنگی روشنائی سے پلاسٹک شیٹ پر اتارنے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں مصروف. یونان میں 14 برس بعد مسلمانوں کی سنی گئی. ایتھنز میں بننے والی پہلی سرکاری مسجد کو اکتوبر میں نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان. اس سے قبل ایتھنز یورپ کا واحد دارالحکومت تھا جہاں سرکاری طور پر کوئی مسجد نہیں تھی. مشہور ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے مرکزی کردار دوان الب پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں پاکستانی میزبان نے ریسیو کیا. اسلام آباد پہنچنے سے پہلے استنبول ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے لیے خصوصی پیغام بھی ریکارڈ کیا. پاکستان سلام عنوان انتظار کا تام کتا ہوا دل پاکستان جان جان پاکستان. سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ. کابینہ کے مطابق سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے. زمبابوین ٹیم کو دورہ پاکستان کے لیے گرین سگنل ملنے کا امکان روشن. جلد اعلان متوقع. پی سی بی نے کورونا SOPs کے لیے ICC اور انگلش بورڈ سے رہنمائی حاصل کر لی. انگلش کرکٹ میں نسلی تعصب کی بدترین روایت. ایشین کھلاڑیوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کرکٹر رانا نوید الحسن کا انکشاف. پاکستانی کرکٹر کہتے ہیں کہ انہیں یارکشائر کی نمائندگی کے دوران فقرے بازی کا سامنا کرنا پڑا. نسلی تعصب کا نشانہ بھی بنایا گیا. اور کہے چٹکلے معلومات کا خزانہ. دیکھیے پروگرام خبرجار کی بالکل نئے ایک ساتھ اب پورے ہفتے 5 دن آج سے اتوار تک رات 11:02 پر صرف نیوز پر.